بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 2-3 منٹ ہیں، ان میں آپ کو علامہ اقبال کے 2 اشعار کا مفہوم واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسرار خودی کے اشعار ہیں، جس میں علامہ اقبال نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ علم کی بنیاد کیا ہے اور عمل کی بنیاد کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمائے علم تا افتد بدامت، یقین کم کن گرفتار شک باش، کہ جو علم کا ہما ہے، ہما ایک تخیلاتی پرندہ ہے جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جس بندے پر بیٹھ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ علم کا ہما تیرے سر پہ تب بیٹھے گا، یقین کم کن گرفتار شک باش، ہر بات کو ویسے نہ مان لیا کر، بات کو سمجھنے میں شک پیدا کیا کر۔ علم کی جو بنیاد ہے نا وہ شک ہے، وہ سوال ہے، اور سوال سوچنے سے پیدا ہوتا ہے۔ میں کلاس میں کہتا ہوں کہ جو طالب علم، جو اسٹوڈنٹ گھڑی دیکھتا ہے نا کہ کلاس کب ختم ہوگی، اس میں کبھی سوال کا ملکہ نہیں پیدا ہوگا۔ جس بندے میں سوال کا ملکہ پیدا ہو گیا، وہ یہ سمجھے کہ مجھے اللہ نے علم کے راستے پر گامزن کر دیا ہے۔ علم ڈگریاں لینے سے بھی نہیں آتا، بڑی سے بڑی ڈگری لینے سے بھی علم نہیں آتا۔ علم اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بندے میں سوال کا ملکہ پیدا ہو جائے اور وہ سوچے کہ یہ کیوں ہے، اور پھر وہ کیوں کو شریعت کی حدود میں سمجھے، ورنہ الحاد آ جاتا ہے۔ یہ بھی بڑا نازک مرحلہ ہے۔ حضرت علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ ہم تمہیں کوئی عالم بنا کے نہیں یہاں سے فارغ کریں گے۔ جیسے ایک بچہ جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو 2 قدم چلتا ہے، جب گرنے لگتا ہے تو ماں اس کو سنبھال لیتی ہے۔ ہم نے صرف تمہیں چلنا سکھانا ہے، دوڑنا تم نے خود سیکھنا ہے۔ تو علم کی جو بنیاد ہے نا وہ سوال ہے۔ جس بندے میں سوال کا ملکہ پیدا ہو گیا وہ پھر علم کے راستے میں بہت آگے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں عمل خواہی یقیرا پختہ ترکن، یکے جوو یکے بینو یکے باش۔ اگر تو عمل چاہتا ہے تو اپنے یقین کو پختہ کر، ایک کو دیکھ، ایک کو سوچ اور ایک کا ہو جا۔ علم کی بنیاد شک ہے اور عمل کی بنیاد یقین ہے۔ دیکھیں میں مثال دیتا ہوں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من فاتتہ الصلاۃ الوسطی فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، کہ جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کا اتنا نقصان ہوا جیسے اس کا گھر تباہ ہو گیا، اس کے گھر والے مر گئے۔ کوئی بندہ جو کلمہ گو ہے وہ سرکار کے فرمان میں شک نہیں کرتا، عقیدے کی حد تک کم از کم، لیکن کیا وجہ ہے کہ نمازیں قضا ہوں تو پرواہ نہیں ہوتی؟ یقین نہیں ہے۔ علم کی بنیاد شک ہے، سوال، یہ کیوں ہوا، دین نے یہ کیوں کہا، اور عمل کی بنیاد یقین۔ جب یقین ہو جائے گا نا حاصل، پھر تھوڑا علم بہت ہو جائے گا، پھر تھوڑا علم کافی ہو جائے گا۔ وہ اقبال نے کہا تھا قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر کاروں ہے لغت ہائے حجازی کا۔ اچھا اب جو یقین ہے یہ کیسے ملے گا؟
نعرے مارنے سے، خوش فہمیاں سجا لینے سے، بڑی بڑی باتیں کر لینے سے کچھ نہیں ملتا. یہ کمزور قوموں کی علامتیں ہوتی ہیں. یعنی حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ لوگ کب مانتے تھے، حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے؟ بڑی مشکل سے منوایا گیا ہو. جب بندہ اپنے آپ کو منوا لیتا ہے نا پھر لوگ مان لیتے ہیں. یہی بات اقبال نے ذرا مشکل انداز میں کہی تھی، زندگی جو دست استحقاق نیس. تو یہ یقین ہے نا، یقین یہ کیسے ملتا ہے بندے کو؟ کیسے مل سکتا ہے کہ بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ میں خلوت میں بھی ہوں تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کر لی، ایک آیت کو سمجھ لیا تو پوری دنیا کے مل جانے سے بہتر ہے. یہ یقین کیسے ملتا ہے؟ سب سے پہلے تو بندے کو اللہ سے یقین کی دعا مانگنی چاہیے. مالک مجھ بے یقینے کو یقین دے، اللہ سے مانگنا چاہیے. اور پھر کیا؟ کتاب یقین قرآن مجید ہے. اللہ کی قسم قرآن کریم کتاب یقین ہے. قرآن کریم کو پڑھنا تدبر کر کے پڑھنا، فارمیلٹی کے لیے نہیں، قرات کمپٹیشن نہیں کہ میں نے اتنا زیادہ پڑھ لیا. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. اس طرح پڑھنا، کتاب یقین سے زندہ ربط قائم کرنا، اور بندہ قرآن پڑھتے ہوئے یہ محسوس کرے کہ میں اپنے رب کا خط پڑھ رہا ہوں جو میرے خدا نے میرے نام لکھا ہے. اور تیسری بات، یقین پیدا کرنے کے لیے اہل تصوف سے رابطہ قائم کرنا. یقین فلسفیوں کے پاس نہیں ہوتا، یقین اہل معرفت کے پاس ہوتا ہے. یقین اہل تصوف کے پاس ہوتا ہے. اقبال کہتے ہیں گفت دین عامیہ گفتم شنید، گفت دین عارفاں گفتم کے دید. کہ اس نے کہا عام لوگوں کا دین کیا ہے؟ میں نے کہا سن کے ماننا. اس نے کہا عارفوں کا دین کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھ کے ماننا. یہ جو اصحاب تصوف ہیں ان سے رابطہ قائم کیا جائے تو تب بندے کو یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے. اٹھ فریدہ ستیا وال مسجد دے جا، مت کوئی بخشیا میڑ پر بھی تو بھی بخشیا جا. ہر چیز کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اور کوشش وہ بندہ نہیں کر سکتا جسے اپنی کمی کا یہ احساس نہ ہو. جو 5 روپے کے لیے تو تن من دھن قربان کر دے، لیکن آخرت کے لیے اسے پرواہ نہ ہو. جو بندہ اپنی کمی کا احساس نہیں کرے گا اس میں اصلاح کا جذبہ کیسے آئے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.